کہ وہ زندگی کا ایک حصہ عبادت ہے کہ سانگڑ میں بے نمازی کوئی نہ ہو، گوٹھوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو، دوسرا حصہ اخلاق ہیں، کوئی کسی کا حق نہ مارتا ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہو، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور اولاد ماں باپ کے راضی کر کے جنت کا راستہ بنا رہی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، سورۃ فاتحہ عشاء کی نماز فرض نماز ہوتی اور سورۃ فاتحہ شروع ہوتی اور میری ماں مجھے پکار کے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تبلیغ اس پیاری زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس کے لیے بھائیو میری اتنی گزارش ضرور ہے کہ میں نے اپنی 1.25 گھنٹے کی بات میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، صرف ایک بات کہ اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کے لیے نکلو۔ ہاں جو آج تک جو اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس پر آپ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو تو آپ کے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا مہربان کریم ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کرتا ہے۔ میرا رب مثال دیتا ہے اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ فرض کرو کوئی اتنے کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے، لوگ فتوے دیں گے، بڑے بڑے مفتی کہیں گے اس بدبخت کی کوئی بخشش نہیں ہے اور یہ تو ہلاک ہو گیا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نہ 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 نہ، ڈر نہیں، آ جا، اتنے گناہ کر کے بھی آ جا، استغفرتنی، تم نے مجھ سے کہا یا اللہ معاف کر، غفرت لک، میں نے وہیں تمہیں معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو چاہے آسمان کی چھت پہ لگ جائیں پھر ایک بول پہ معاف کروں گا۔ تو میرے بھائیو یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو، پچھلی زندگی جو بچ گئی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی گزارو، تو نیت کرتے سارے۔ ہاں ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، تمہیں سنا دوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفل، ذوالکفل نبی ہے یہ کفل۔ وہ بہت مالدار تھا، روزانہ نئی لڑکی اس کے بستر پر لیٹتی تھی اور شراب کا دور اس کے گھر میں چلتا تھا، اور دولت اتنی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر۔ 60 دینار تمہارے آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ دے کر صرف ایک رات۔ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا روتی کیوں ہو، زبردستی تو نہیں لایا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی میں عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اس کام تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ، جب یہ وڈیرے سائیں، جب یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور عشر نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ گاڑی کا ماڈل بدلنے کے لیے تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے۔ الیکشن لڑنے کے لیے خرچ کریں گے، غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ اس بچی نے کہا میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت نے اس کام تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا جس عزت کے ساتھ آئی ہو اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ، جو پیسہ دیا ہے وہ بھی تیرے لیے حلال ہے، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، پتہ نہیں موت پر پہ کھڑی ہے، ساری زندگی روز زنا، روزانہ شراب، اور آخری چند گھڑیاں توبہ کی ہیں۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا، یہ ایسا آدمی تھا، اگر یہ کام اللہ نہ کرتا جو ابھی میں بتاتا ہوں،
تو کل اس کے جنازے میں کوئی نہ جاتا، بدماش مر گیا، دفع ہو گیا، مر گیا، مردود، مٹی ڈال دو، نہ کوئی اس کا جنازہ پڑتا، نہ اس کو کوئی کندھا دیتا۔ تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا، واہ میرے اللہ، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا کہ اب وہ میرا یار بن کے مرا ہے، جاؤ جنازے کا انتظام کرو، یہ مطلب تھا۔ تو جو کفل کو ایسی بخشش دے، تم تو امت محمد بیٹھے، تم توبہ کرو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دل سے کہا ہے تو مبارک ہو، سب معاف ہو گئے۔ اب تم سارے ایسے بیٹھو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اتنی دفعہ توڑ چکا ہوں اب کیا کروں گا۔ ہر دفعہ کرنا، اللہ معاف کرے گا، ہر دفعہ کرے گا، ایک دن آئے گا تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اور دو چیزوں پہ توبہ پکی کرو، ایک زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول، زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو ماں بیٹی کی گالی نہ دو۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ اپنے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اے بیت اللہ تو بڑا برکت والا اور مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان اس سے بھی زیادہ مقدس اور برکت والا ہے۔ زبان پہ قابو رکھو، زبان سے غیبت، چغلی، گالی گلوچ، دل آزاری، دل خراشی، پگڑی اچھالنا، سیلو ہوں بند کر لو۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی تمہارے مقام کو نہ پا سکیں، بڑے بڑے ولی تمہارے مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ قابو کر لو۔ یہ ہے میرے نبی نے فرمایا، معاذ معاذ معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا۔ کہا جی کیا؟ آپ نے میری طرف دیکھو، آپ نے یوں کیا۔ معاذ زبان پکڑ کے رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا۔ ایک زبان، ایک دل، دل میں سے بغض نکال دو، حسد نکال دو، کینہ نکال دو، تو بڑے بڑے ابدال کتب وہ تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے۔ فرائض کو زندہ کرو، اخلاق کو زندہ کرو، اور اس کو لے کر پوری دنیا میں پھرو۔ پھرنے سے چیز پھیلتی ہے، پھرنے سے چیز پھیلتی ہے۔ تبلیغ میں یہ امت پھری ہے۔ یہاں اسلام کیسے آیا؟ لوگ یہ آپ کے قریب ہے منصورہ، میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو وہاں گیا تھا، وہاں جا کے 2 نفل پڑے تھے۔ 400 سال منصورہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا، علم کا مرکز تھا، دنیا کا طالب علم کھچ کھچ کے منصورہ آتا تھا۔ یہ تمہارے قریب اس کے کھنڈرات ہیں، قریب اس کی ٹھیکریاں پڑی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی یہاں بھی تکبیر کی صدائیں اور اذانیں تھیں، کبھی یہاں بڑے بڑے علماء کے درس گاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ کی خانقاہیں تھیں، اور بڑے بڑے بحری جہاز آ کے لنگر انداز ہوتے تھے کہ دریائے سندھ کا ایک دریائے سندھ یوں ڈیلٹا بناتا ہوا منصورہ کے پاس سے گزرتا ہوا دوبارہ جا کر دریائے سندھ میں ملتا تھا۔ اس طرح یہ دریا سندھ جا رہا ہے، ایک جگہ سے یوں نکلتا تھا، اس کی ایک شاخ یوں نکلتی تھی، اور پھر یہاں آ کر نہیں جاتی تھی۔ اس دریا کی شاخ کے اوپر منصورہ شہر آباد تھا، اور یہ 400 سال پورے سندھ کا دارالحکومت تھا، علمی مرکز تھا، اور یہاں حکومت تھی قریش کی۔ حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، ان کی اولاد نے یہاں 400 سال حکومت کی ہے۔
پورے 400 سال نہیں لیکن اکثر 400 سال کا اکثر حصہ ان کی حکومت ہے، اور بھی حکمران رہے ہیں، لیکن یہ علم و فضل کا مرکز تھا۔ تمہارے قریب ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید کئیوں نے آج بھی سنا ہوگا کہ منصورہ بھی کوئی شہر تھا اور منصورہ بھی کوئی علمی مرکز تھا۔ تو یہ دین تو پھرنے سے پھیلا ہے۔ سیدھے بیل جہاز جہاں آ کر رکتے تھے، سیدھے سمندر سے آ کر دریائے سندھ میں داخل ہوتے تھے، پھر دریائے سندھ میں سے داخل ہوتے ہوئے پھر وہ ڈیلٹا میں آتے تھے اور آ کر منصورہ کی بندرگاہ پر آ کر اترا کرتے تھے، اور یہاں پر زبردست اس کے تجارتی منڈی بھی تھی اور زراعت کی منڈی بھی تھی۔ بہت پرانا پڑا ہوا ہے تو مجھے اچانک یاد آ گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کب مجھے منصورہ کی تاریخ پڑھی تھی، لیکن اس میں سے جو کوئی یاد ہے ابھی اچانک یاد آیا ہے، لیکن لمبا چیپٹر تھا جو میں نے پڑھا تھا۔ تو تمہاری تو بہت بڑی تاریخ ہے سانگڑ والوں کی، اپنی تاریخ دوہراؤ اور اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کر دنیا میں پھرو اور بولو، بتاؤ بھائی اب کون بھائی نقد تیار ہے۔